نحن نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سورہ النور، سورہ فرقان اور سورہ الشعراء رات تراویح میں تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ النور مدنی سورت ہے، 9 اس کے رکوع اور 64 اس کی آیات ہیں۔ اس سورت کے اندر پاک دامنی اور عفت کے متعلق، پردے کے متعلق احکام و مسائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنی خواتین کو سورہ النور سکھایا کرو، کہ اول تو پورا قرآن مجید سیکھیں، اس کی تفسیر سیکھیں، کہ جب بیٹی کو گھر سے رخصت کریں تو قرآن مجید کا ترجمہ تو اس کو آتا ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا۔ نہ ہو سکے تو کم از کم جو خاص صورتیں جن کے اندر عورتوں کے حکام و مسائل بیان کیے گئے، سورہ النور ہے، سورہ النساء ہے، اور اگر ممکن ہو سکے تو سورہ البقرہ ہے، کم از کم یہ صورتیں تو ان کو معلوم ہونی چاہیے، اس کے احکام اور ترجمہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احکامات نازل کیے ہیں۔ خاص طور پر اس کا جو دوسرا اور تیسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگنے والی جو تہمت تھی، اس کی برات کو بیان فرمایا ہے۔ مختصر اس کی حالت اور قصہ اس طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق، جس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نہ کسی کو ساتھ آپ لے کے جایا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھی۔ جب ایک جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا گیا تو صبح ہونے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا تیاری کرو، یہاں سے کوچ کرتے چلے جائیں۔ سب قافلے والے جلدی جلدی تیاری کرنے لگے کہ اب یہاں سے چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے گئی اور میرا جو ہے نا وہ ہار گم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اس کو تلاش کرنے لگی، اندھیرا تھا رات کا۔ فرمایا کہ ترتیب یہ تھی کہ جو ہماری سواری تھی، اونٹ تھا، اس پر کجاوا رکھا تھا جس پر میں بیٹھتی تھی، تو کجاوے کے اندر میں بیٹھ جاتی اور پھر 2-3 آدمی اس کجاوے کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر ہی رکھ دیتے۔ فرماتی ہے کہ میری اس وقت کوئی عمر بھی زیادہ نہیں تھی اور وزن میرا بہت کم تھا اس وقت۔ تو یکدم قافلہ تیار ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ کجاوے میں آ کے بیٹھ گئی ہیں، انہوں نے کجاوا اوپر رکھا اور قافلہ چل پیا، اور میں ابھی وہی ہوں۔ جب میں واپس اپنی جگہ میں آئی تو دیکھا تو قافلے چلا گیا۔
میں بڑی پریشان ہوں، بجائے اس کے کہ فرماتی ہیں میں ادھر ادھر دوڑتی بھاگتی پیچھے جاتی، میں آرام سے وہیں بیٹھ گئی، کیونکہ یہی دانش مندی ہوتی ہے کہ اگر 2 ساتھی 4 ساتھی آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو سارے ایک دوسرے کو تلاش کرنے لگے تو کبھی ایک دوسرے کو نہیں ملیں گے، وہ اس کو ادھر تلاش کرنے جائے گا، وہ ادھر جائے گا، یہ ادھر آئے گا، وہ ادھر جائے گا، ایسے گھومتے رہے۔ اس کا آسان حل کیا ہے کہ جو اصل جگہ ہے وہیں بیٹھ جاؤ، دوسرا گھوم کے پھر وہیں آ جائے۔ بات یہ میں بیٹھ گئی، اسی حال میں مجھے اونگ آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب کوئی کام کیا کرتے تو بڑی ترتیب کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ کیا کرتے۔ آپ نے قافلے کے چلنے کی بھی ایک ترتیب بنائی تھی، جس میں کسی صاحب کی یہ بھی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ قافلے کے ساتھ ساتھ نہ چلے، جہاں قافلہ ہے وہ اس کے پیچھے چلے، پیچھے چلے، جس کی کئی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا قافلے والوں کی اگر کوئی چیز رہ جائے گر جائے تو وہ ضائع نہیں ہوتی تھی، وہ لے کے آ جاتے۔ جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اس قافلے نے تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے، اب جب قافلہ یہاں سے آگے گیا تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آگے۔ جب وہ آئے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھا کہ ہیں یہ کیا ہے، لیکن پھر سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی انسان ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، متوجہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکدم جو ہے ٹھیک ہو کے بیٹھ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، مجھے جانتے تھے، پہچانتے تھے، تو اگرچہ میں پردے میں تھی میری قد و قامت سے انہوں نے اندازہ لگا لیا یہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے پاس بھی اونٹ تھا، وہ آئے قریب، اونٹ بٹھایا، میں اس پر بیٹھ گئی اور وہ تیز تیز چلنے لگے اور انہوں نے مجھے قافلے کے ساتھ پہنچا دیا۔ صبح روشنی ہو چکی تھی، قافلے تک پہنچا دیا۔ منافقین ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، جن کا کام ہی کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی شرارت، کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنی ہے کہ امن سکون نہ رہے۔ عبداللہ بن ابی، نام کتنا اچھا ہے عبداللہ، لیکن منافقین کا سردار، نعوذ باللہ، اس کے تو ہاتھ میں بات لگ گئی، کہنے لگا ہو دیکھا ہے، نعوذ باللہ، یہ حضرت عائشہ کس کے ساتھ تھی؟ افواہوں کا بازار گرم کر دیا اس نے، تہمتیں اور کیا سے کیا، اور اتنا طوفان بدتمیزی اس نے کھڑا کیا مدینہ کے اندر آ کر بھی کہ کئی سادہ لوہ مسلمان بھی اس کی باتوں میں آ گئے، کئی سادہ لوہ مسلمان۔ اور یہ ہوتا ہے کوئی فتنہ شروع، اچھے خاصے لوگ، دیندار لوگ، نیک لوگ، نمازی لوگ، وہ بھی خامخواہ بولنا شروع ہو جاتے، وہ بھی خامخواہ بولنا شروع ہو جاتے، حالانکہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کر۔ حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت حمنہ، اس قسم کے ایمان والے بھی ان کی باتوں میں آئے اور وہی باتیں کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے کوئی علم نہیں اس بات کا، آپ علیہ السلام، میں جب مدینہ پہنچی تو سفر کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا جو میرے ساتھ تعلق تھا، محبت تھی، اب مجھے پہلے جیسی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میری بیماری کی ایک وجہ یہ بھی تھی، آپ آتے، بات ہوتی، حال احوال پوچھتے، آپ چلے جاتے، مجھے کوئی معلوم نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ایک دن میں قضاء حاجت کے لیے گئی،
اس زمانے میں اس طرح واش روم نہیں ہوتے تھے، جانا پڑتا تھا باہر. تو فرماتی ہیں کہ وہ حضرت مستہ جو تھے نا، ان کی والدہ میرے ساتھ تھی. ہم کٹھی باہر نکلے تو جب ہم راستے میں تھیں تو ان کا پاؤں پھسلا تو کہنے لگی تعیسہ مستہ جو ہے نا، تباہ ہو، بد دعا دی. میں کہا ہے تو اپنے بیٹے کو بد دعائیں دیتی ہے؟ یہ کیا کر رہی ہے؟ اپنی اولاد کو بد دعائیں دینا شروع کر دی. میں نے کہا تجھے نہیں پتا اس نے کیا کیا؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو کوئی پتا نہیں. انہوں نے ساری بات سنا دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. پہلے معلوم نہیں تھا ان کو. فرماتی ہیں کہ میری طبیعت تو اور بگڑ گئی. میں گھر میں آئی اور عجیب میری حالت اور کیفیت. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات گھر میں تشریف لائیں تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا اپنے ماں باپ کے گھر سے ہو آؤں. فرمایا کوئی بات نہیں، جانا چاہو تو جائیں آپ. فرمایا میں وہاں آ گئی. یہاں آ کر پھر وہی باتیں ہونے لگیں. میں نے اپنے گھر والوں سے بھی بات کی تو والدہ نے انتہائی تسلی دی، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو آپ جیسی خواتین ہوتی ہیں نا ان پر لوگ حسد کیا ہی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں کہ ان کو کرنے تو انہوں نے اس طرح ہی بولنا ہے. فرمایا مجھے کہاں تسلی ہونی تھی. تقریباً مہینے کے قریب اسی طریقے سے حالات چلتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام سے مشورہ کیا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. کسی نے کہا حضرت بریرہ سے پوچھ لیں جو ان کی خادمہ ہے، انہوں نے بھی آپ کی صداقت کی گواہی دی. کسی نے کہا جی ہم نے تو آپ کے جسم پر کبھی مکھی بیٹھی نہیں دیکھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی خاتون نعوذ باللہ جس کا کردار ٹھیک نہ ہو وہ آپ کے بستر پر آ جائے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ جب آپ نے ان سے مشورہ لیا نا تو انہوں نے آگے سے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیے، آپ نے حضرت عائشہ سے جو نکاح کیا وہ آپ نے خود کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا میں نے خود نہیں کیا، اللہ نے مجھے حکم دیا اور حضرت جبریل امین حضرت عائشہ کی تصویر لے کر میرے پاس آئے کہ یہ آپ کی زوجہ ہے، آپ ان سے نکاح کر لیں. میں نے ایسا نہیں کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے. اگر ہم حضرت عائشہ کو غلط کہیں گے نعوذ باللہ تو یہ تو خدا کا انتخاب غلط ہو جائے گا، اور اللہ کا انتخاب اپنے نبی کے لیے کبھی غلط ہو سکتا نہیں، یہ ممکن نہیں. قصہ مختصر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ایک دن تشریف لائے گھر میں. میں اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی اور اسی دوران آپ تشریف لائے اور آ کر آپ نے حال احوال پوچھا اور پھر براہ راست آپ نے اس موضوع پر بات کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، والدہ کی طرف کہ آپ اس چیز کا کوئی جواب دیں. دونوں نے بات کرنے سے معذرت کی، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے کہ دیکھو اگر میں کہوں کہ نا کہ میں سچی ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں سچی ہوں، اللہ جانتا ہے، لیکن میری باتوں پہ یقین کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی باتیں سن 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 کے دلوں میں بیٹھ گئی. اور اگر میں کہوں کہ میں غلط ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی، میں غلط نہیں ہوں، تو سارے تم میری بات کو مان لو گے. اس لیے میں اپنے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتی، بس میں تو وہی کہتی ہوں
جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں تو صبر کرتی ہوں اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اللہ سے مدد طلب کرتی میں اللہ سے مدد طلب کرتی فرماتی ہیں میں نے یہ بات کی اور اٹھ کر میں دور چارپائی پہ چلی، بہتری بات، اس سے زیادہ میں بھی نہ کر سکی۔ ابھی یہی حالت چل رہی تھی کہ اسی دوران آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر وحی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ خاص کیفیت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ پر وحی کے آثار شروع ہو گئے، اور جب وحی مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کے پورے 2 رکوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں نازل فرما دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ میری برات کا اعلان کریں گے، مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ قرآن کی آیات بنا کر نازل کریں گے کہ میری شان قیامت کی صبح تک پڑھی جاتی رہے گی، میری امت پڑھے گی، نمازوں میں پڑھے گی، تراویح میں پڑھے گی، جب قرآن کی تلاوت کرے گی تو میری برات کا اعلان اس کے اندر ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ نے برات کا اعلان کیا۔ ایسے موقع پر کیفیات کچھ اور ہو جاتی۔ حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا بیٹی اٹھو، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا شکریہ ادا کرو کہ برات آ گئی۔ فرماتی ہیں اس وقت میری کیفیت بڑی عجیب تھی، میں نے کہا میں تو اس ذات کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کے لیے قرآن کے 2 رکوع نازل کیے۔ اللہ فرمایا یہ تو ان کا شکر۔ اور پھر اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات نازل فرما دیے، پوری سورہ نور ہی اللہ نے عطا فرما دی جس میں احکام ہی احکام ہیں۔ وہ ایک موقع پر حضرت اسی طرح ہی ہوا نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ہار ٹوٹ گیا، ایک سفر میں تھے تو اس ہار کو تلاش کرنے لگے تو نماز کا وقت ہو گیا، پانی تھا نہیں، تو اللہ نے تیمم کی آیت نازل کر دی، کوئی بات نہیں کہ اگر پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر لو۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، فرمانے لگے اے آل ابو بکر کے خاندان والوں، تمہاری بھی عجیب شان ہے، مصیبت تم پر آتی ہے، آسانی پوری امت کے لیے ہو جاتی ہے۔ پریشانی تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی آتی ہے، اور اللہ جو آسانی کرتے ہیں وہ پوری امت کے لیے کر دیتے۔ تیمم اللہ نے پوری امت کو عطا فرما دیا۔ آپ کے گھر پریشانی ہے، جہاں یہ واقعہ ہوا اللہ نے پاک دامنی کی پوری صورت یہ عطا فرما دی۔ فرمایا کہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے، احکام نازل کیے، نصیحت کرو۔ ایک حکم فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، زنا ثابت ہو جائے اور شادی شدہ نہ ہو 100 کوڑے لگاؤ، اور دوسری جگہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جائے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، فرمایا رب کی حدود نافذ کرتے ہوئے نا تمہارے دلوں کے اندر نرمی نہیں آنی چاہیے۔ جب رب کا قانون آ گیا نا اس رب کے قانون کو نافذ کرنا ہے، نہیں جی نہیں رہن دو، غریب آدمی ہے جی، ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو۔ فرمایا بالکل غلط۔ اس طرح چور کو گالیاں نکالیں گے، برا بلا کہیں گے، چور پکڑا جائے 2 آدمی کو تھپڑ لگا دے کہ چھوٹا چھوٹا غریب آدمی بیچارہ جان دو یار، جائے کوئی گالی نہیں جان دو، پھر ساتھ ہی الٹی وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ فرمایا رب کا جب دین حکم آ جائے نا وہاں نرمی نہیں آنی چاہیے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، فرمایا کہ جو زانی اور مشرک ہیں نا یہ دونوں ایک جیسے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ جس طرح زانی حلال جگہ کو چھوڑ کے حرام جگہ جاتا ہے، شرک کرنے والا بھی حلال جگہ جہاں سجدہ ہونا چاہیے چھوڑ کے دوسری جگہ جاتا ہے۔ فرمایا دونوں ایک جیسے ہیں۔
ان کے آپس میں نکاح ہو، ایک مزاج چل سکتا ہے، نیک آدمی کے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ والذین یرمون المحصنات، اگلا حکم فرمایا کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں ان کی ذمہ داری یہ ہے 4 گواہ لائیں۔ 4 گواہ، اگر 4 گواہ نہیں لائیں گے تو جو تہمت لگانے والے ہیں ان کو سزا دی جائے گی 80 کوڑے، اور ان کی گواہی کبھی بھی اس کے بعد قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں توبہ کر لیں گے، اللہ گناہ معاف کر دیں گے، گواہی ان کی کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اگلا حکم والذین یرمون ازواجہم، کسی آدمی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، گناہ کی کہ میں نے اس کو گناہ کرتے دیکھا ہے، اور گواہ اس کے پاس کوئی نہیں، تو اس کو لعان کرنا پڑے گا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں جو بات کہہ رہا ہوں سچی کہہ رہا ہوں، 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو خدا کی میرے اوپر لانا، اور پھر عورت کو کہا جائے کہ ہاں اب بتا، وہ مانے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اب وہ 4 مرتبہ قسم اٹھائیں اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے اگر یہ سچا ہو تو میرے اوپر خدا کا غضب نہ جائے۔ بس فرمایا کہ قسمیں ہو گئیں، بات نہیں حل ہوئی، یہ خامد بیوی نہیں رہے، الگ الگ ہو گئے۔ اب آ گئی بات اس واقعے کی، فرمایا پہلی بات جنہوں نے یہ تہمت لگائی ہے نا، انہوں نے تو شر پھیلانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں خیر ہی خیر ہوگی، امت کو احکام مل گئے، اور اللہ نے اپنے نبی کی ازواج کی شان بلند کر دی، آپ کا مقام بلند ہو گیا، اور فرمایا کہ جب انہوں نے یہ بات کی تھی، ان کی ذمہ داری تھی کہ 4 گواہ لے کے آتے، جب یہ 4 گواہ نہیں لے کے آئے تو اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں، اور انہوں نے اتنا غلط کام کیا، اتنا غلط کام کیا، اتنا غلط کام کیا، 3 مرتبہ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ تم بچ گئے ہو، نہیں تو اللہ کا عذاب آتا اور سب کو ملیا میٹ کر دیتے اللہ کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہی نہیں سمجھے، آپ کی ازواج ہی کی گستاخی کرنا شروع کر دی۔ آپ کی ازواج کی گستاخی پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دردناک عذاب آتا، سخت عذاب آتا، تو خود سوچئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی شان کتنی بلند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات کی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، جو حضرت عمر نے جملہ فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری نے بھی فرمایا تھا، فرمایا یہ بہتان عظیم ہے، پکی بات ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہمیشہ گندی عورتیں گندے مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے نکاح میں آتی ہیں، اور پاکیزہ جو مرد ہوتے ہیں وہ پاکیزہ خواتین کے ساتھ نکاح کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت، آپ کی پاکیزگی، آپ کی عمدگی، آپ کی نفاست ہر اعتبار سے بے مثال ہے، بے مثل اور بے مثال ہے۔ جب آپ اعلیٰ ہیں، آپ طاہر ہیں، تو فرمایا آپ کے نکاح میں آنے والی بھی طاہرہ ہی ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نام آتا ہے تو ان کو ایک تو صدیقہ کہا جاتا ہے اور طاہرہ کہا جاتا ہے۔ صدیقہ سچی، جن کی سچائی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تابعی تھے، جب وہ روایت بیان کرتے تھے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، وہ اس طرح نہیں کہتے تھے، وہ فرماتے تھے صدیقہ بنت صدیق سے روایت ہے، صدیقہ بنت صدیق سے، جو خود سچی، جن کا باپ سچا، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس انداز سے بیان کرتے تھے۔ اور پھر آنکھیں کھول دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو ازواج مطہرات کے خلاف بولتے ہیں اور بکواسات کرتے ہیں کہ ان کی اللہ نے کیا شان رکھی ہے، اور پھر اللہ نے ایمان والوں کو ڈانٹا۔ میں اپنے بارے میں تو بڑے گمان کرتے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں،
جب بات آئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تم خاموش ہو گئے، بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو چھوٹی بات لے رہے ہو۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، فرمایا اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے متعلق، آپ کی ازواج کے متعلق کوئی آدمی بات کرے، آپ کے صحابہ کے بارے میں بات کرے، فرمایا اللہ کے ہاں یہ قابل برداشت چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی لگتے تھے، بھانجے غالباً لگتے تھے، بھانجے یا بھتیجے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ظاہری بات ہے دل پہ اثر تو ہوتا ہے۔ وہ غریب آدمی تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے، دے دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو فرمایا آئندہ میں نے کچھ نہیں دینا ان کو، میں ان کے ساتھ اتنے احسان کروں، اور انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میری بیٹی پر ہی تہمت لگا دی جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے، نہیں دینا آئندہ۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، فرمایا شان والے لوگوں کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ یہ قسمیں کھائیں کہ ہم مسکینوں، محتاجوں، مہاجروں کو نہیں دیں گے۔ فرمایا آپ کی شان، انہوں نے جو مرضی کیا، آپ کی شایان شان نہیں کہ آپ قسمیں کھائیں کہ ہم نیکی نہیں کریں گے، قسم کھانی ہے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے۔ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کریں، تم میرے بندوں کو معاف کرو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہیں معاف کر دوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آتے سنی، ساتھ ہی کہنے لگے اے اللہ میں تو پسند کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت کریں، یا اللہ میں تو پسند کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت کریں، یا اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے مشتاق کو معاف کر دیا، جو خرچہ نہیں دیا وہ بھی دوں گا، جو میں نے کہا آئندہ نہیں دوں گا تو وہ بھی دوں گا، جتنا دیا کرتا تھا اس سے دگنا دیا کروں گا، اس سے دگنا دیا کروں گا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، فرمایا جتنی یہ باتیں کر رہے ہیں نا یہ سب اس سے مبرہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، احکام، اے ایمان والو شیطان کے قدموں کے پیچھے کبھی نہ جانا، شیطان تو تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا اور برائی کروائے گا۔ اے ایمان والو جب تم گھروں کے اندر اپنے گھروں کے علاوہ میں جاؤ، اجازت لے کر سلام کر کے جایا کرو، کوئی نہ ہو تو اجازت لینی ہے، اگر تمہیں کہہ دیا جائے واپس جاؤ تو چپ کر کے واپس چلے جانا چاہیے، اور اگر تم ایسے جگہ جاؤ جو رہائشی نہیں ہے جس طرح دکان، ہوٹل وغیرہ، تو فرمایا وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، سلام کر کے چلے جاؤ۔ اگلا حکم، ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نظروں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اگلا حکم، ایمان والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فرمایا اپنی زیب و زینت کا اظہار سب کے سامنے نہ کیا کریں۔ زیب و زینت یہ آج کل بڑا عجیب مسئلہ ہے، کہتے ہیں جی برقع کرنا ہے، چہرہ جو ہے نا یہ پردے میں شامل ہے، چہرہ ننگا کرنا ہے۔ بہت ساری خواتین ایسے ہی پھر رہی ہیں، اور اچھی خاصی خواتین جو اس سے پہلے پردہ کرتی تھی، جب سے مصیبت کرونا آیا نا وہ عجیب چھکا سا ماسک سا ملا ہوا ہے، وہ اسی کو چاڑ کے پھر رہی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بھائی صحیح طریقے سے پردہ کرو، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زینت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ انسان کی سب سے زیادہ زینت کس میں ہوتی ہے؟ چہرے میں ہوتی ہے، چہرے میں ہوتی ہے، تو اس کا اظہار کیوں کریں؟ چہرہ سب کو دکھاتی پھریں اور باقی جسم کا پردہ کیا ہوا ہے، وہ کس قسم کا پردہ ہوا؟ اصل تو چہرے سے پردہ ہونا چاہیے۔ ہاں فرمایا کہ خامند ہے، بھائی ہے، بھتیجے ہیں، بھانجیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان سے پردے کی ضرورت نہیں۔ اگلا حکم وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، فرمایا کہ جو بے نکاح ہے نا ان کو کون نکاح کیا کرو، فقر و فاقہ سے نہ ڈرا کرو، کہاں سے کھلائیں گے؟ فرمایا اللہ ان کی برکت سے تمہیں بھی غنی کر دے۔ فرمایا جو تمہارے ماتحت ہے نا ان کو گناہوں پہ خواہ مجبور نہ کیا کرو کہ تم یہ کام کرو، یہ غلط کام کرو، اور وہ جو ہے نا ماتحت ہونے کی وجہ سے گناہ کا کام کرتے رہیں، فرمایا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔
فرمایا کہ آسمان اور زمین کو منور کرنے والے اور نور عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی، اور یہ آسمان و زمین کا جو نور ہے وہ ایمان سے، جو اللہ تعالیٰ ایمان والے کے دل میں رکھتے ہیں، اور اس دل سے جو ہے نا پورے جسم کے اندر جاتا ہے۔ اور یہ نور ملتا کہاں سے ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے گھر جو مسجدیں ہیں نا، فرمایا وہاں یہ نور ملتا ہے، وہاں سے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ نے فرمایا آپ کی صحبت میں مسجد میں بیٹھ کر اس نور کو حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نور کی طرف آؤ گے، مسجد کی طرف آؤ گے، فرمایا ڈرنا نہیں، اللہ رزق جو ہے نا تمہیں اپنی جانب سے عطا کریں گے۔ فرمایا دیکھتے نہیں اس زمین پر کتنے ہیں جو رینگ کر چل رہے ہیں پیٹ کے بل، کتنے ہیں جو 2 ٹانگوں پر، کتنے ہیں جو 4 ٹانگوں پر، سب کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور سب کو رزق بھی وہی پہنچاتا ہے، وہی پہنچانے والا۔ منافق نہ بنو کہ دین میں فائدہ نظر آئے تو بھاگتے آؤ، اور اگر نقصان آئے تو دور جاؤ، ہر حال میں دین کو اپنانے والے بنو۔ فرمایا ہمارا وعدہ ہے جو ایمان لا کے اچھے عمل کریں گے، زمین کی خلافتیں بھی دیں گے اور ان کے دین کو مضبوط بھی کریں گے، اور اللہ خوف کو امن سے بھی بدل دیں گے، بشرط یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ لعلکم ترحمون، پھر رحم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگلا حکم فرمایا کہ جو چھوٹے بچے ہیں تمہارے غلام ہیں، وہ بھی خاص اوقات میں، رات کے وقت، دوپہر کے وقت، جو آرام کے اوقات ہیں، تمہارے کمرے میں بغیر اجازت کے نہ آیا کریں، وہ بھی اجازت لے کر آئیں۔ اکیلا آدمی کمرے میں ہے، اجازت لے کے جاؤ۔ ایک صحابی نے عرض کیا جی میری والدہ ہوتی ہیں، فرمایا والدہ کے پاس بھی جاؤ تو پہلے اجازت لے کے جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ، سلام کرو، پھر جو ہے وہ ان کے کمرے میں جانا چاہیے۔ ہاں فرمایا جو عورتیں بہت بوڑھی ہو جائیں تو ان کے لیے اب پورے طریقے سے پردہ کرنا ضروری نہیں، زیب و زینت تو نہ کریں لیکن پورے جسم کا پردہ کرنا بھی 100% ضروری نہیں۔ اگلا حکم فرمایا جو نابینا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، مریض ہے، بیمار ہے، تو اگر مسکین ہے تو ماں باپ کے گھر سے کھائے پیئے، بھائیوں کے گھر سے، ماں کے گھر سے، بھائی بھتیجے بھانجے چچا پھوپھیاں خالائیں ماموں، فرمائے ان تمام کے گھر سے وہ لے سکتا ہے کیونکہ وہ معذور ہیں، تو گویا کہ ان تمام پر حق ہے کہ اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ او صدیقکم، فرمایا اسی طریقے سے جو دوست احباب ہیں ان کے گھر سے بھی کھا پی سکتا ہے، یعنی وہ لے وہاں سے بھی۔ اگلا حکم فرمایا ایمان والوں جب تم اجتماعی کام سے اٹھ کر کہیں جاؤ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے اجازت لے کر جایا کرو، ایسے نہ جایا کرو۔ اگلا حکم ایمان والوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلانا ہو تو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے بلاتے ہو نا، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہ بلایا کرو، اوئے توئے کر کے دور سے آوازیں دے کے، فرمایا یہ ہمارے نبی کی شان کے خلاف ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ فرمایا تبارک الذی، برکت دینے والا صرف اللہ، تو اس کے قبضے میں، فرمایا اسی نے قرآن نازل کیا ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، اسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی عطا کی، رسالت بھی عطا کی، شان بھی عطا کی۔ فرمایا یہ عقل کے اندھے اور آنکھوں کے اندھے کیا جانے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ فرمایا یہ کبھی اعتراض لے کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کھاتے کیوں ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ بازار میں جاتے کیوں ہیں۔ فرمایا کیا یہ نبی کی شان کے خلاف چیزیں ہیں کوئی؟ فرمایا سارے نبی جاتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، سب کچھ ہے۔ فرمایا ان کے نقش قدم پر چلو، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر، نہیں تو قیامت کے دن تم افسوس کرو گے اور کہو گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا ہوتا، افسوس کرو گے۔ اور فرمایا کہ اب آپ کا جو قرآن ہے، دیا ہوا قرآن، اس کو اپنانے ہی سے آپ کی شفاعت دن قیامت کے حاصل ہوگی، نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ میری اس امت نے میرا قرآن چھوڑ دیا، جس نے قرآن چھوڑا اس کو شفاعت نہیں ملے گی۔ برکت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن برکت ملے گی کس کو؟ اس پر اللہ نے سورت کو ختم کیا۔ برکت حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں؟
فرمایا وعباد الرحمن، وہ اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو وقار سے چلتے ہیں، جاہلوں سے جب پلہ پڑ جائے، واسطہ پڑ جائے، سلامتی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کی رات رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے گزرتی ہیں، صبح کو رب کے ہاں دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی نہیں پکارتے، کسی کو ناجائز قتل بھی نہیں کرتے، زنا بھی نہیں کرتے۔ جو یہ کام کرے گا جہنم میں جائے گا، ہاں اگر توبہ کر لے تو معافی ہو جائے گی۔ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لغ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور جب رب کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے گنگے بہرے نہیں بنے رہتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں سے، بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے، وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، میری اولاد کو اور میری بیوی کو متقی اور نیک بنا، اور مجھے ان نیکوں کا سردار بنا دے۔ فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے۔ سورہ الشعراء، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے حالات و واقعات بیان کیے، جن کا میں تفصیلی طور پر پیچھے ذکر کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، وہ کل بھی ذکر آیا تھا، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، اور لوط علیہ السلام کا، اور شعیب علیہ السلام۔ 7 نبیوں کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے ہر رکوع کی ابتدائی اور آخری آیات بالکل ایک جیسی۔ فرمایا اس قوم نے جھٹلایا پیغمبروں کو، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن انہوں نے مخالفت کی، اللہ نے تباہ کیا، اور ہر ایک واقعے کو اسی پر ختم کیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، فرمایا اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اکثر لوگ پھر بھی نہیں مانتے، ایمان نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل آخر میں سورت کو ختم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے تذکرے پر۔ فرمایا میرے حبیب آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ توکل اور اعتماد کریں اس ذات پر جو سب پر غالب بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جس وقت آپ رب کے سامنے قیام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ سجدے میں آ جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ رب سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، آپ جو مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سن بھی رہا ہوتا ہے، آپ کی دل کی کیفیات کیا ہیں اللہ ان کو جان بھی رہا ہوتا ہے۔ پھر اس وقت جو شعراء تھے غلط قسم کی شعر و شاعری کرتے تھے، فرمایا یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ تو جب ان کی مذمت آئی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس جیسے جو تھے جو شعر و شاعری کیا کرتے تھے، وہ عرض کرنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیں، یہ تو بری چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور دین کی نصرت کرتے ہیں، یہ لوگ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو دین کی نصرت کرنے والا کسی بھی صورت میں ہو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا ہے، تقریر کے ذریعے ہو، تحریر کے ذریعے ہو، شعر و شاعری کے ذریعے ہو، یہ سارے کے سارے درست ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے والا اور اس کی مدد کرنے والا بنائے، اور جو دین کے سچے خدام ہیں اللہ اس صف کے اندر ہم فقیروں کو بھی شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ